اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 48 میں اس مشکل ورڈ کو۔ یہ مشکل ورڈ کیوں ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 4 میم اکٹھے ہیں ایک ہی ورڈ میں، جس میں سے 3 میم تو ایسے ہیں جو کہ مشدد ہیں۔ اس ورڈ کو پڑھا کیسے جائے گا؟ اور یہ اتنا مشکل اسی لیے لگتا ہے کیونکہ 3 میم مشدد اکٹھے ہیں۔ اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، اور جہاں سے یہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیے 2 ہا اکٹھے ہیں، ایک ہا ہے اور ایک ہا ساکن ہے۔ دونوں کی ادائیگی ایک ہی ساتھ مشکل ہے۔ اس کی ادائیگی کرنا سیکھیں گے کہ ان دونوں کی ادائیگی کیسے ایک ہی وقت میں کی جائے گی۔ اور اسی آیت میں لاسٹ میں آپ دیکھیے 2 میم اکٹھے ہیں، ایک ساکن ہے اور ایک مشدد ہے۔ اس میں سے کس میم کو پڑھا جائے گا، کس کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کو بھی سیکھیں گے۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا۔ یہاں پر ایک ہا کے اوپر پیش ہے اور دوسرا ہا ساکن ہے، دونوں ہی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ہا کو درمیان والے حلق سے ادا کریں گے جس کے اوپر پیش ہے، اور ساکن والا ہا سینے والے حلق سے ادا کیا جائے گا، اور ساکن بھی ہے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ یا نوح اہبط، یا نوح اہبط۔ یہاں پر مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ یا تو حوبط ہو جاتا ہے یا ہوبط ہو جاتا ہے۔ ایک ہا پڑھتے ہیں اور اس کو ہم لمبا کر دیتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی مسٹیکس ہے۔ تو یہاں پر 2 ہا ہیں اور دونوں کی ادائیگی بھی چینج ہے، دونوں کے مخرج کو کلیئر کرنا ہے۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام۔ یہاں پر قا کو قلقلہ کر کے پڑھا جائے گا، اور بسلام، میم کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے، اور نون مشدد کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ غنہ صرف 2 ہی حروفوں پر کیا جاتا ہے، میم مشدد اور نون مشدد۔ یہاں پر دونوں ہی غنے ہیں، میم مشدد پر بھی لازمی ہوگا اور نون مشدد پر بھی لازمی کیا جائے گا۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ بسلام منا۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ۔ یہاں پر تا کے نیچے جو تنوین ہے یہاں پر بھی بہت سے لوگ غنہ کر دیتے ہیں، تن۔ اس کے آگے دیکھیں عین ہے جو کہ حروف حلقی ہے، اسی لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کیا جائے گا، صرف اظہار ہوگا کہ ہم نے تنوین کو پڑھا ہے۔ یہ پڑھا جائے گا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ۔ یہاں پر دیکھیے لام کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ۔ اس والے ورڈ کے ہم ہجے کریں گے تاکہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ حمزہ پیش او، میم زبر ما، اوما، میم میم 2 زیر میم، اوما میم۔
میم مشدد ایک بار پڑھا گیا ہے، اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے اگلے والے میم مشدد کے ساتھ. میم میم زیر میم اوما میم میم. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا میم مشدد تھرڈ میم مشدد کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا. درمیان میں جو نون ساکن ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. اور کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جب بھی ساکن اور مشدد حرف آپ اکٹھا دیکھیں تو ساکن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے نون ساکن ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. میم مشدد کو تھرڈ والے میم مشدد کے ساتھ ملایا جائے گا. میم میم زبر مم میم زبر ما مام. اس ورڈ میں میم کے 4 ساؤنڈ اکٹھے ہوں گے. کیسے؟ اوما میم. دوسرا ہوگا پھر سے میم، اس کے بعد مام، اور لاسٹ میں معک. آپ یہ سمجھ لیجئے یہ پورا ورڈ صرف میم 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 سے ہی بنا ہے. اور 3 میم ہیں جو کہ مشدد ہیں، اور میم مشدد پر غنہ لازمی کیا جاتا ہے، اور ان تینوں میم پر غنہ کیا جائے گا. اس ورڈ کو میرے ساتھ آپ پڑھیے. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ. کاف کے اوپر حرکت ہے اور یہاں پر ہو رہا ہے وقف. جب ہم یہاں وقف کریں گے تو کاف کو سائلنٹ کیا جائے گا، کاف کو ساکن کریں گے تو معک معک قلقلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قاف موٹے والا نہیں ہے. نقطوں والے قاف پر قلقلہ ہوتا ہے جب وہ ساکن ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی بہت سی لوگ مسٹیک یہی کرتے ہیں کہ اس پر قلقلہ کر دیتے ہیں. یہاں قلقلہ نہیں کرنا آپ نے. معک. یہاں تک میرے ساتھ اس آیت کو آپ بھی دہرائیے. قیل یا نوح اہبط بسلام منا بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. کلیئر ہو گیا؟ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ. وَأُمَمٌ یہاں پر تنوین پر ہم کریں گے اخفا، کیونکہ تنوین کے بعد ہے سین جو کہ حروف اخفا ہے. جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا آتا ہے تو ہم اس پر اخفا کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے تنوین پر اخفا کرنا ہے، پراپر غنہ نہیں کرنا، سافٹ غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ. اس میم پر ہم غنہ نہیں کریں گے، صرف اظہار کریں گے، میم کو ظاہر کریں گے. ثم میم مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ لازمی ہوگا. يَمَسُّهُم مِّنَّا. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے ہا کو میم مشدد کے ساتھ ہم نے کیوں ملا کر پڑھا؟ کیونکہ 2 حروف اکٹھے تھے، ساکن اور مشدد. ہم نے میم ساکن کو چھوڑ دیا اور ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملایا اور غنہ بھی کیا. یہاں پر بھی دونوں غنے اکٹھے ہیں، میم مشدد کا غنہ اور نون مشدد کا غنہ، اور دونوں پر لازمی غنہ کیا جائے گا. ثم يمسهم منا عذاب علیم. اس کو بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ علیم. کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.
اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بھی اگر کوئی لفظ مشکل لگتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی پر بناؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔